السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد پولیس کمشنریٹ کے تحت بڑے پیمانے پر پولیس انسپکٹرز کے تبادلے عمل میں آئے۔ شہر کے پولیس کمشنر VC سجنار نے ایک ساتھ 54 پولیس انسپکٹروں کے تبادلوں کے احکامات جاری کیے۔ خاص طور پر سینٹرل کرائم اسٹیشن CCS اور سائبر کرائم شعبے سے بڑی تعداد میں افسران کے تبادلے کیے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو افسران کافی عرصے سے ایک ہی شعبے میں خدمات انجام دے رہے تھے، انہیں انتظامی ضروریات کے پیش نظر تبدیل کیا گیا ہے۔ 26 سرکل انسپکٹرز کو فوری طور پر CP آفس میں رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ سائبر جرائم میں اضافے کے پیش نظر پولیس کمشنر اس شعبے میں نئی اصلاحات نافذ کرنا چاہتے ہیں اور ان تبادلوں کے ذریعے کارکردگی کو بہتر بنانا ان کا مقصد ہے۔ احکامات کے مطابق 26 انسپکٹروں کو فوری طور پر ریلیو کرتے ہوئے اگلے احکامات تک سٹی پولیس کمشنر کے دفتر میں رپورٹ کرنے کے واضح احکامات دیے گئے۔ خاص طور پر بنجارہ ہلز، فلم نگر اور ایبٹس جیسے اہم علاقوں کے انسپکٹرز کو تبدیل کیا گیا، جبکہ سائبر جرائم کی روک تھام کے لیے اس شعبے میں نئے افسران تعینات کیے گئے ہیں۔ اربن پاورٹی ایلیویشن ایجنسی MPMA کے زیر اہتمام بلا سود قرضوں کی تقسیم کے پروگرام نے خواتین کی دنیا میں ایک نیا جوش و جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ حکومتی مشیر محمد علی شبیر مہمان خصوصی کے طور پر پہنچے اور 582 سیلف ہیلپ گروپس میں 1,91,83,496 روپے کے چیک تقسیم کیے۔ اس موقع پر شبیر علی نے کہا کہ حکومت کا ہدف خواتین کی معاشی ترقی۔ خواتین ہر خاندان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ گھر کی ترقی کا انحصار گھر کی مالی حالت اور اس کی خواتین پر ہوتا ہے۔ ہماری حکومت آپ کو مالی طور پر مضبوط کرنے کے ارادے سے بلا سود قرضے فراہم کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ ان فنڈز کو آپ کے کاروبار اور آپ کے بچوں کے مستقبل میں لگانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ خواتین کے گروپوں کو ماضی میں سود ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو مشکلات درپیش تھی، لیکن اب اس خوف کی کوئی ضرورت نہیں۔ حکومت ایک پیسہ سود کے بغیر آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ تلنگانہ کے منچریال ضلع میں کانگریس پارٹی کے اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے، جہاں پارٹی رہنماؤں کے درمیان شدید ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی۔ اطلاعات کے مطابق منچریال ضلع کے مندممری منڈل کے گدارا-گنڈی گاؤں میں واقع ایک نجی فنکشن ہال میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ اس اجلاس میں ریاستی وزراء وویک وینکٹ سوامی اور جوپلی کرشنا راؤ شریک تھے۔ اجلاس کے دوران اس وقت صورتحال کشیدہ ہو گئی جب دلت کانگریس لیڈر کلیان نے احتجاج کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ پارٹی کے لیے ابتدا سے خدمات انجام دینے والے کارکنوں کو نظر انداز کر کے بعد میں شامل ہونے والے افراد کو کونسلر ٹکٹ فروخت کیے جا رہے ہیں۔ احتجاج کے بعد دیگر کانگریس رہنماؤں نے کلیان نامی لیڈر کو اجلاس سے زبردستی باہر نکال دیا، جس کے نتیجے میں ہال میں بدنظمی اور افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی اور گھمسان کی اس کیفیت کے باعث وزراء وویک وینکٹ سوامی اور جوپلی کرشنا راؤ اجلاس ادھورا چھوڑ کر درمیان میں ہی روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ منچریال ضلع میں کانگریس پارٹی کے اندرونی اختلافات اور گروپ بندی کی واضح عکاسی کرتا ہے، جو آئندہ بلدیاتی انتخابات سے قبل پارٹی کے لیے ایک سنگین چیلنج بنتا دکھائی دے رہا۔ حیدرآباد میں مشتبہ حالت میں چاقو لے کر گھومنے والے ایک نوجوان کو عدالت نے 2 دن کی جیل کی سزا سنائی ہے۔ چندرائن گڈا پولیس اسٹیشن کے حدود میں درج ایک پیٹی کیس میں عدالت نے ملزم کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنائی۔ یہ واقعہ 19 جنوری 2026 کو پیش آیا تھا، جس میں پولیس نے ایک نوجوان کو تیز دھار ہتھیار کے ساتھ مشتبہ انداز میں گھومتے ہوئے حراست میں لیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم کی شناخت سید ندیم 18 سال کے طور پر ہوئی ہے، جو طالب علم ہے اور چندرائن گڈا کا رہائشی ہے۔ ملزم پر الزام تھا کہ وہ کسی جرم کے ارادے سے چاقو جیسے تیز دھار ہتھیار کے ساتھ مشتبہ انداز میں گھوم رہا تھا۔ اس معاملے میں درج پیٹی کیس اور STC کے تحت کارروائی کی گئی۔ عدالت نے ملزم کو CP ایکٹ کے دفعہ 61A کے تحت 2 دن کی جیل کی سزا سنائی۔ اس کیس کی سماعت معزز نوی اسپیشل میٹروپولیٹن مجسٹریٹ منورنجن کمپلیکس، گاندھی بھون، نامپلی، حیدرآباد میں ہوئی، جہاں معزز مجسٹریٹ سری منڈا مرلی نے فیصلہ سنایا۔ تلنگانہ اردو اکیڈمی کے چیئرمین و عادل آباد کانگریس مبصر طاہر بن حمدان نے واضح کیا ہے کہ آئندہ میونسپل انتخابات میں کانگریس پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی ہدایت پر صرف انہی امیدواروں کو موقع دیا جائے گا جن میں جیت کی مضبوط صلاحیت ہوگی۔
انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کے مفادات اور کامیابی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ٹکٹوں کی تقسیم کی جائے گی۔ عادل آباد کانگریس پارٹی ضلع دفتر میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے طاہر بن حمدان نے کہا وہ ریاستی کانگریس قیادت کی ہدایت پر عادل آباد کے دورے پر آئے ہیں، جہاں انہوں نے بلدی انتخابات کے سلسلے میں پارٹی کی تیاریوں اور انتخابی حکمت عملی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی عادل آباد ضلع کی ترقی کے لیے سنجیدہ ہیں اور متعدد ترقیاتی منصوبوں کو قطعیت دی جا چکی ہے۔ نظام آباد پولیس کمشنر PSI چیتنیا IPS نے نظام آباد ضلع پولیس ہیڈ کوارٹر میں پرجوانی عوامی شکایت پروگرام کا انعقاد کیا۔ انہوں نے درخواست گزاروں کے مسائل سنے اور متعلقہ حکام کو قانون کے مطابق حل کرنے کی ہدایت دی۔ پرجوانی پروگرام کے حصے کے طور پر ضلع کے مختلف حصوں سے درخواست گزاروں سے درخواستیں موصول ہوئی۔ کمشنر نے متعلقہ تھانوں کے SIs اور CIs سے فون پر مسائل کی صورتحال کے بارے میں بات کی اور ان کے حل کے لیے ہدایت دی۔ پولیس کمشنر PSI چیتنیا IPS نے کہا کہ ضلع پولیس محکمہ اس بات کو یقینی بنانے کے مقصد کے ساتھ کام کر رہا کہ لوگ کسی تیسرے فریق یا کسی قسم کے اثر و رسوخ کے بغیر پولیس خدمات کا بلا خوف و خطر استعمال کر سکیں اور قانون کے مطابق اپنے مسائل کو حل کریں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP نے نتن نبین کو متفقہ طور پر پارٹی کا نیا قومی صدر منتخب کر لیا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نتن نبین منگل کے صبح 11 بجے BJP کے قومی صدر کے طور پر اپنے عہدے کا حلف لینے والے ہیں۔ حلف برداری کی اس تقریب میں ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کی شرکت بھی دیکھی جا رہی ہے۔ نئی دہلی میں صبح ریکٹر اسکیل پر 2.8 کی شدت کا ہلکا زلزلہ آیا، جس سے قومی راجدھانی کے متعدد علاقوں میں کچھ دیر کے لیے جھٹکے محسوس ہوئے۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی NCS کے مطابق زلزلہ صبح تقریباً 8:44 پر آیا۔ جھٹکے محسوس ہونے کے بعد لوگ گھروں سے نکل کر میدان میں جمع ہو گئے۔ زلزلے کا مرکز شمالی دہلی میں 5 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ اس زلزلے سے کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں، حالانکہ اس واقعے نے ایک بار پھر دہلی کے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے زلزلے کی سرگرمیوں کے تئیں اس کی حساسیت کو اجاگر کیا۔ اس دوران NCS نے ایک سرکاری بیان میں زلزلے کی واردات کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ زلزلے کی شدت 2.8 تاریخ 19 جنوری 2026 وقت 8:44 صبح عرض بلد 28.86 N طول بلد 77.6 E گہرائی 5 کلومیٹر مقام شمالی دہلی۔ تریپورہ میں 48ویں یوم کوک بوروک کے موقع پر جوش و خروش اور فخر کا ماحول دیکھنے میں آیا۔ ہر سال 19 جنوری کو منایا جانے والا یہ دن 1979 کی اس تاریخی یاد کو تازہ کرتا ہے، جب کوبوروک زبان کو ریاست میں پہلی بار سرکاری سطح پر تسلیم کیا گیا۔ کوبوروک تریپورہ کے اصل باشندوں بالخصوص تریپوری قبائل کی قدیم اور زندہ زبان ہے، جو صدیوں سے نہ صرف روزمرہ زندگی بلکہ رسوم، روایات اور اجتماعی شناخت کا حصہ رہی۔ اس موقع پر کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے تریپورہ کے عوام کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ یوم کوکبوروک زبان اور ثقافت کے اس ورثے کا جشن ہے جو ہندوستان کی لسانی و تہذیبی گوناگونی کو نمایاں کرتا ہے۔ ان کے مطابق کوکبوروک ایک قدیم ثقافتی طور پر بھرپور اور مقامی زبان ہے جو ہزاروں برس سے بولی جا رہی اور ملک کے مشترکہ اقدار کو مضبوط بناتی ہے۔ چاندی کی قیمتوں میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ ایک ہفتے میں چاندی 39,082 روپے مہنگی ہو کر 2,81,890 روپے فی کلو گرام تک پہنچ گئی ہے، جو پہلے 2,42,808 روپے فی کلو گرام تھی۔ بازار کے ماہرین کے مطابق حالیہ برسوں میں چاندی کی صنعتی مانگ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کا براہ راست اثر اس کی قیمت پر پڑ رہا۔ بین الاقوامی منڈیوں میں قیمتی دھاتوں کے دام اوپر گئے ہیں اور یہاں پر چاندی کی قیمت $79 فی اونس سے بڑھ کر لگ بھگ $89 فی اونس ہو گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی ٹیرف سے پیدا ہونے والی عالمی بے یقینی کے باعث محفوظ سرمایہ کاری کی طلب بڑھی ہے، جس نے چاندی اور سونوں دونوں کی قیمتوں کو سہارا دیا ہے۔
नई दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में मुनक़दा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पार्टी के सीनियर तर्जुमान पवन खेड़ा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 12 बरस से इख्तिदार में हैं और जिन लोगों की मदद से वो इख्तिदार तक पहुंचे, आज उन्हीं के साथ बदसलूकी हो रही है, जिसे पूरी दुनिया देख रही। पवन खेड़ा के मुताबिक इख्तिदार में आने से पहले नरेंद्र मोदी ने खुद को हिंदुओं का मसीहा करार दिया और मुसलमानों के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल की, जिसके सहारे 12 बरस तक सियासत की, लेकिन अमली तौर पर इस सियासत में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं रही। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म महंगे तर्ज जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो रहे, वहीं कीमती चीजें इस्तेमाल कर रहे और लग्जरी सहूलतों में घूम रहे, जबकि दूसरी तरफ मुल्क के मुसलमानों के तालीमी इदारे बंद कराए जा रहे। पवन खेड़ा ने कहा कि अगर कोई मुसलमान कॉलेज में पढ़ता है तो कॉलेज बंद करा दिया जाता है और अगर स्कूल खुलता है तो उसे भी बंद कर दिया जाता है। उनके मुताबिक ये तर्ज अमल इस बात का सबूत है कि हुकूमत जिस थाली में बैठती है उसी में छेद करती है। हिंदुस्तानी इलेक्शन कमीशन की क़ियादत में हिंदुस्तान बैनुल-अक़वामी जमहूरियत और इंतख़ाबी इंतज़ामी कॉन्फ्रेंस 2026 का इनेकाद किया जा रहा। IICDEM के ज़रिए एहतमाम ये सह-रोज़ा कॉन्फ्रेंस 21 जनवरी से 23 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़्क़िद IICDEM 2026 इंतख़ाबी इंतज़ाम और जमहूरियत के शोबे में हिंदुस्तान की जानिब से मुनक़्क़िद किया जाने वाला इस नौइयत का सबसे बड़ा आलमी इजलास। इसमें दुनिया भर के 70 से ज़ायद ममालिक से तकरीबन 100 बैनुल-अक़वामी नुमाइंदों के अलावा बैनुल-अक़वामी तंजीमों, हिंदुस्तान में क़ायम गैर मुल्की मुहिमों के नुमाइंदों, माहिरीन तालीम और इंतख़ाबी उमूर से वाबस्ता तजुर्बेकार माहिरीन की शिरकत मुतवक्के। इस सह-रोज़ा प्रोग्राम में इंतख़ाबी इंतज़ामी इदारों EMB के अमूमी और मुकम्मल इजलास, जनरल व प्लेनरी सेशन शामिल, जिनमें इफ्तिताही इजलास EMB कायदीन के मुकम्मल इजलास, EMB वर्किंग ग्रुप की मीटिंग्स के साथ साथ आलमी इंतख़ाबी मसाइल, मॉडल, बैनुल-अक़वामी इंतख़ाबी मियारात और इंतख़ाबी अमल में जिद्दत तराजियों और बेहतरीन तरीक़ेकार पर मबनी मौज़ूआती इजलास भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के बानी और अनचाहने लीडर मुलायम सिंह यादव के खानदान में एक बार फिर तनाज़ा सामने आया। ताज़ा तनाज़ा मुलायम सिंह के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव और उनकी बीवी अपर्णा यादव से मुतल्लिक़ है। प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपनी अहलिया और बीजेपी लीडर अपर्णा यादव को जल्द तलाक देने का ऐलान किया। प्रतीक यादव ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में अहलिया पर संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्होंने अपर्णा यादव को खुद गर्ज और बुरी आत्मा बताते हुए कहा है कि उन्होंने मेरा ख़ानदान बर्बाद कर दिया, उन्होंने मेरी दिमागी हालत भी ख़राब कर दी। अक्सर सियासी सरगर्मियों के बजाय अपनी लग्जरी तर्ज ज़िंदगी के लिए मशहूर प्रतीक ने पोस्ट में बीवी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि वो जल्द ही उन्हें तलाक देने जा रहे। प्रतीक यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मैं इस खुद गर्ज औरत को जल्द अज जल्द तलाक देने जा रहा हूँ, इसने मेरे ख़ानदान के रिश्ते ख़राब कर दिए, वो सिर्फ मशहूर और बाअसर बनना चाहती है। पोस्ट में प्रतीक यादव ने मज़ीद कहा कि अभी मेरी दिमागी हालत बहुत ख़राब है और इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसे सिर्फ अपनी ही फ़िक्र है। मैं इतनी बुरी औरत कभी नहीं देखी और मैं बदकिस्मत था कि मेरी शादी इससे हुई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం చేతబడి చేయబడిన వారు
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, हैदराबाद। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।